یہ جاننا چاہوں گی قطر کی میزبانی میں اور ترکی کی ثالثی میں یہ مذاکرات ہوئے کئی گھنٹوں پر محیط، اور اس کے بعد اعلامیہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے فوری جنگ بندی پر تو اتفاق ہو گیا اور یہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغان عبوری حکومت پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں پورا اتریں گے، اس عبوری حکومت پر جو ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری؟ جی ہاں، دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ بال ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کی کورٹ میں ہے، اور دے انڈرسٹینڈنگ انہوں نے لکھ کے دی ہے۔ اب کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں ترکیہ بھی اس میں شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، اور وہ بیسیکلی یہاں تک یہ ہے کہ وہ مانیٹر کریں گے دونوں ممالک جو ہیں۔ تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغان ساحل کو یوز نہیں کریں گے اگینسٹ پاکستان، دے ول انشور۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک وکٹری ہے، پاکستان حق پہ تھا، رائٹ سائڈ پہ تھا، سو چیزیں اکارڈنگلی ہوئی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں، کیا وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں فتنہ الخوارج میں، تو وہ ایک $1 ملین کوشچن ہے کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کے جو لنکس ہے، نیکسس ہے، ایلیجینس ہے، اور ایک آپس میں جو ایک پرانا رشتہ ہے، ایتھنیسٹی والا رشتہ ہے، اور دیر آر سو مینی فیکٹرز جو لنک کرتے ہیں تمام چیزوں کو۔ سو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اوپر سے یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اب انڈیا اب کیا کرے گا، دیٹ از دا بگ کوشچن، اور اس میں انڈیا یقیناً اس کو سپائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پراکسیز تو آلریڈی اس کے انڈیا کے اندر ہے، فتنہ الخارج بھی ہے، فتنہ الہندوستان بھی ہے، اور جی ڈی آئی میں بھی ان کے لنکس موجود ہیں۔ تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ یہ کوشش کریں گے کراس بارڈر اٹیکس کے لیے۔ بٹ پاکستان ہیز میڈ ون تھنگ ویری کلیئر، اور اس میں اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ پاکستان ول ناٹ ٹالریٹ کراس بارڈر ٹیررزم اوریجنیٹنگ فرام افغانستان، اور یہ چیز اس میں واضح طور پر لکھی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پھر دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور ابھی اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کچھ ریٹرکس ہم نے دیکھا ہے ان کے آ رہے ہیں، کبھی جو اس میں ملا یعقوب کی طرف سے اور اس کی طرف سے۔ اب ان کے پاس کیونکہ کنٹینٹ سبسٹانس نہیں ہے، تو دے آر بیسیکلی کنٹیسٹنگ۔ اور کل اس کا ایک ویڈیو چل رہی تھی، اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی سو کالڈ ڈیورن لائن، نام نہاد ڈیورن لائن۔ آج تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنی بات چیت ہوئی ان دی لاسٹ 78 ایئرز، they never raised the issue of this officially this so called Durand line، اور کوئی ہے بھی کوئی نہیں، it is a recognized international border ہے۔ تو ابھی ویسے وہ اس پہ ڈیفینسو پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے، وی ہیو اسٹیبلش اے نیو نارمل، اور جس میں بڑے واضح کیا تھا، اور اس کی ہم نے مظاہرہ کیا تھا، جس اچھی سیز فائر بھی ہو گیا تھا جب ہم گئے تھے اسٹرائکس کے لیے، اور جس میں گل بہادر کے 100 کے قریب دہشت گرد مارے تھے۔ سو اسٹل وی ہیو دیٹ لیوریج ہمارے پاس ہے، بٹ اسٹل وی آر ہوپ فل کہ یہ پیس کی طرف ایک سٹیپ ہے، اور 25 کو فردر ماڈلٹیز اس کی ڈسکس ہوں گی۔ اچھا مسعود صاحب، ایک بات بتائیے گا، ہم نے دیکھا جنوبی وزیرستان سے گرفتار ایک افغان خودکش بمبار نے انکشاف کیا، بتایا، ویڈیو منظر عام پر آئی کیسے ٹریننگ دی جاتی تھی، کون سے روٹس تھے، کہاں سے وہ داخل ہوتے تھے، کہاں سے وہ خارج ہوتے تھے۔ اچھا، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ اب افغان بچوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے طالبان رجیم کی جانب سے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، برین واش کر کے باقاعدہ خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے۔ یہ کتنا تشویشناک ہے اور یہ کتنے ناقابل تردید پروف ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان بارہا یہ ثبوت پیش کر چکا ہے ان کی انوالومنٹ ہے، اور ریکروٹمنٹ دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو فتنہ الخوارج کو ریکروٹمنٹ مل رہی ہے وہ افغانستان سے مل رہی ہے۔ ایسٹ وائل فاٹا سے اتنی کوئی نہیں ہے، بس افغانی جو نیشنل سے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ اور ابھی اب تک دیکھیں 200+ افغان نیشنلز جو دہشت گردی میں پاکستان میں آئے تھے مارے گئے ہیں۔ آؤٹ آف آلموسٹ 30 ٹیررسٹ سوسائڈ اٹیکس ہیں، تقریباً 20 کے قریب وہ افغان نیشنلز تھے۔ تو افغانستان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ سو دیکھیں کہ افغانستان ہیز بیکم اے سورس آف ریکروٹمنٹ، اور ان کو مین پاور دینے کے لیے تو وہ واضح ہے۔ سب پہلے بھی دیکھیں نیکسس کیا تھا، القاعدہ، فتنہ الخوارج، افغان طالبان، اب بھی وہی مینٹین ہے۔ پہلے بھی القاعدہ والے جو تھے ان کو سوسائڈ بمبنگ کی ٹریننگ کنر میں دیتے رہے ہیں، اس وقت ایک ابو اخلاص نامی نام تھا، ابھی بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے، اور ٹارگٹ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان ہے، جس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی ہے۔ لیکن لوگوں میں ریئلائزیشن ہے، اور خاص طور پہ ہم نے ابھی یہاں ایس وائل فاٹا میں بھی دیکھا ہے، خواتین کا استعمال، بچوں کا استعمال،
जिस तरह मीर अली में बच्चों को और ख्वातीन को टारगेट किया गया है। तो मेरा ख्याल में ये तो एक्सपोज होते जा रहे हैं और रियलाइजेशन लोगों में भी आ रही है कि इनके अल्टीमेट मकासद क्या हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इनको अभी नुकसान होगा और डिपेंड्स ऑन अफगान्स जो अभी जो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी है, वरना देखें नुकसान अफगानिस्तान का ही होगा। और मसूद साहब, एक चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, सारे हमारा ये पड़ोसी तो है ही, दूसरा एक पड़ोसी भारत भी है जिसका गठजोड़ जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं अफगानिस्तान के साथ क्या है। अब जब ये मुज़ाकरात हुए हैं, जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है, अब फॉलो अप मुज़ाकरात भी होंगे जिसमें ये होगा तय होगा कि जी मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ कैसे जाया जाए। ये कितना बड़ा सेटबैक है भारत के लिए? और दूसरा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस सूरत हाल में ज़ाहिर है हम समझ रहे हैं कि अफगान तालिबान पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, तो क्या वो अभी भी वहीं से इंस्ट्रक्शन उन्हें हासिल हो रही हैं, या आप समझते हैं कि ये सीरियस नज़र आते हैं क्योंकि इनका नुकसान बहुत हुआ है दोनों तरफ जो बॉर्डर पर सूरत हो रही, अफगानिस्तान का इतना नुकसान हुआ कि अल्टीमेटली उन्हें टेबल पर आना पड़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंडिया को तो एक सेटबैक है। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की विक्ट्री भी हुई है और इंडिया की रसवाई हुई है इस मुआहदे के बाद। तो उनकी बड़ी कोशिश होगी इसको डीरेल करने के लिए और इसके लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें कि उसमें से ट्रस्ट डेफिसिट को ऐसे वाकयात हो जिसकी वजह से ये सीज फायर ख़त्म हो जाए। और यकीनन वो रास्ते में होंगे बिहाइंड द सीन्स और इंस्ट्रक्शन यकीनन वो दे रहे होंगे, न सिर्फ प्रॉक्सीज को दे रहे होंगे बल्कि अफगान GTI के साथ भी रास्ते में होंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। और उनको बता रहे होंगे क्या करना है, क्या नैरेटिव्स पुश करनी है और सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल करना है। और जिस तरीके से अभी भी हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरीके से इनको मदद की सोशल मीडिया को यूज़ करने में और उस नैरेटिव्स को फर्दर पुश करने में, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन हमें इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी, इंडिया की बड़ी कोशिश होगी, इवन जो हार्ड लाइनर्स है विद इन अफगान गवर्नमेंट में, स्पेशली जो लोग हैं, ये मुल्ला याकूब जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, तो वो इसको कुछ ना कुछ डीरेल कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने रिसेंट स्टेटमेंट दी है उन्होंने, सो वो एक इंडिकेशन भी है। दिल से वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन हमने एक स्टेप लिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि हम सिंसियर है, इस पर बातचीत करने की बात है। और लेकिन ये है कि अब इन पर डिपेंड करता है क्या है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है और इस अंडरस्टैंडिंग में ये पॉइंट है, अगर वहां से कोई अटैक ओरिजिनेट होता है पाकिस्तान विल स्ट्राइक।